इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुआ चाहती हैं। इबारत पढ़िए एक बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अला अइम्मतिल मुहद्दिसीन अम्मा बाद فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوادمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. أخبرنا الشيخ شيخ الحديث الحبر النحرير أبو عمير أسرار الحق المنبي قال حدثنا الشيخ مفتي ولي حسن التنكي قال حدثنا شيخ الإسلام سيد حسين أحمد المدني قال حدثنا شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي قال حدثنا حجة الإسلام والمسلمين قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتبي وولي الهند وفقيه الهند شيخ رشيد أحمد الجنجوهي قال حدثنا شاه عبد الغني الدهلوي قال حدثنا مجمع الأسانيد شاه محمد إسحاق الدهلوي قال حدثنا مركز الأسانيد شاه عبد العزيز الدهلوي قال حدثنا مركز الأسانيد شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي عن الشيخ أبي الطاهر محمد بن إبراهيم الكردي عن الشيخ إبراهيم الكردي عن الشيخ أحمد القشاشي عن الشيخ أحمد بن علي بن عبد القدوس الشنابي عن الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري عن الشيخ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن طالب الصالحي عن الشيخ سراج الدين حسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهربي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن مؤلفه أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جزاك الله وأكرمك الله وبارك الله في عمرك وعمر أصدقائك ورفقائك. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. سارے ساتھی درود شریف پڑھیے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتہائی معزز و مکرم و محترم برادر عزیز، اس مدرسہ جامعہ عثمانیہ کے مدیر و محتمم استاد العلماء حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب دامت مکارمہم، اور میرے انتہائی معزز اس ادارے کے شیوخ حضرات، مدرسین حضرات، اور اس مجلس میں تشریف لائے ہوئے علماء کرام، طلباء اعظام اور میرے دوستوں بھائیوں، میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ کراچی کے سرزمین میں نے بعض مدارس کا دورہ کیا اور وہاں کچھ ملفوظات بھی پیش کیے، علماء کرام سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور آج اس بڑے اور عظیم اجتماع میں آپ سے بھی مخاطب ہوں۔ در حقیقت اس جامعہ عثمانیہ کا وہ تاریخ اور اس کا تسلسل برادر عزیز محترم جناب مولانا قاری محمد عثمان صاحب نے تو بیان فرمایا۔ یہ بیچارے آج میرے ساتھ پورا دن گھوما پھرا، صبح سے کل سے، اور ابھی ہم دونوں اکٹھے یہاں آ گئے، اور میں نے بارہا ان کو عرض کیا کہ آپ ہم سے پہلے جائیں تاکہ مہمانوں اور اس جلسہ کے جو انتظامات ہے اس کی آپ خود مانیٹرنگ کریں اور اپنے آنکھوں کے سامنے ترتیبات برابر کریں۔ لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں اس مدرسے کے منتظمین حضرات، مدرسین حضرات، اور بالخصوص قاری صاحب محترم کے فرزند ارجمن حضرت مولانا عظیم اللہ صاحب حفظہ اللہ نے پورا نظم و نسق اچھے طریقے سے سنبھالا۔ اسی بڑے اجتماع میں میری شرکت میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اور ایسی مجلس میں مجھے جب بخاری شریف کے ختم کے لیے بلایا جائے تو مجھے ذرا حیرانگی ہوتی ہے کہ میں عام مجلس عام احباب ہے، اگر بخاری شریف کا وہ درس جو ہم طلباء کو دیتے ہیں اسی طریقے سے ہم پڑھیں تو شاید کہ ہمارے عوام دوست اور باپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔
اس لیے کہ اس میں نحو اور صرف کی باتیں ہوتی ہیں، فصاحت و بلاغت، اسرار اور رموز، بلاغت کی ان کی کچھ باتیں ہوتی ہیں، روات پر بحث ہوتا ہے، کچھ اشکالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات ہیں، ربط کے متعلق کچھ مباحث ہے، امام بخاری کے اغراض ہیں، حدیث کے متعلق کچھ گفتگو ہیں، اور حدیث سے مسائل مستنبطہ ہیں، تو اس پر وقت بھی زیادہ لگے گا، اور عام دوست اور احباب بھی بیٹھے ہیں، شاید کچھ بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ دوسری طرف جب دیکھتا ہوں کہ یہ تو بخاری شریف کا درس ہے، اور درس کا حق یہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں ضرور کیے جائیں، تو میں کچھ بین بین درمیانی والا راستہ نکالوں گا۔ عام مجلس ہے تو عوام کی خاطر میں عام کوئی باتیں وعظ و نصیحت کے مطابق وہ کروں گا، اور اس طلباء کے لیے چند ایسی باتیں جو یہاں ان کا بیان ناگزیر ہے وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ میرے بھائیو، یہ کتاب ایک بہت جلیل القدر اور عظیم الشان شخصیت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے، اور امام بخاری کا شمار ان محدثین میں ہیں، میرے خیال میں کوئی بھی ایسی شخصیت عوام و خواص میں نہ ہو کہ وہ امام بخاری کے نام سے واقف نہ ہو اور اس کی کتاب سے واقف نہ ہو۔ امت کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح للامام البخاری، کہ صحت کے میدان میں اللہ کے قرآن کے بعد اسی ہی کا مرتبہ ہے، اور جس جانفشانی اور محنت و لگن سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کوشش کی اور محنت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو جمع فرمایا، شاید کسی دوسرے محدث نے کیا ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جاتے ہیں اور میں ان کے پیچھے ہوں، اور جس جگہ سے وہ اپنا قدم مبارک اٹھاتا ہے تو میں اپنا پیر اور اپنا قدم اسی جگہ پر رکھتا ہوں۔ تو میں نے کسی خواب کے معبر سے اس کا تعبیر پوچھا، تو فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع، ان کے پیروں مبارکوں کی اتباع، اور اتباع تو احادیث صحیحہ میں ہوتی ہے، اس اتباع کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث مبارکہ کی جمع کرنے کا توفیق دے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک استاد سے، اسحاق ابن ابراہیم ابن راہوے، ایک دفعہ درس میں اس نے کہا کہ دل میں ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک تمنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث کا ایک مجموعہ تیار ہو جائے۔ اس سے بھی یہ شوق دل میں اتر گیا، تو میں نے شروع کیا اور اس کتاب کے لکھنے کا۔ ویسے تو بچپن سے امام بخاری رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنی سینے میں محفوظ کر رہا تھا، بچپن سے یہ شوق تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ سارے امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ کی برکات ہے۔ اس کی والدہ نے جب امام بخاری چھوٹا تھا تو نابینا ہو چکا تھا، نو والدہ روتی رہی، گڑگڑاتی رہی۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ
بکت وابتہلت الی اللہ، انابت الی اللہ، وہ روتی تھی اور اللہ کو زاری اور فریاد کرتی تھی کہ یا اللہ میرا جو قابل بیٹا ہے، اور میں نے اللہ آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے لیے مانگا ہے کہ اللہ وہ تو نابینا ہو گیا، وہ حضور پاک کے احادیث کی خدمت کیسے کرے گا؟ روتی رہی، اور خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا، تو اس نے پوچھا کہ کیوں روتی ہوں؟ کہا کہ میرا قابل بیٹا ہے، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو اللہ کے احادیث کو وقف کے لیے وقف کروں، تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کرے تو نابینا ہے۔ فبشرہا، تو اس نے خواب میں بشارت دی کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹوں کو بینائی لوٹا دی ہے، وہ بینا ہو چکا ہے۔ جب اس کو اٹھایا محمد کو، نام تو محمد ابن اسماعیل ہے، تو بینائی واپس آئی تھی، اور پہلے سے بینائی زیادہ تھی، پہلے سے زیادہ تھی۔ تو ایک طالب علم نے مجھ پر سوال کیا کہ کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اس کا آنکھوں کا کوئی مشین تھا، آپ نے چیک کیا ہے کہ بینائی تیز تھی؟ بس یہ کافی ہے کہ بینائی واپس لوٹی۔ تو یہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوا کہ بینائی پہلے سے زیادہ تھی؟ میں نے کہا بھئی واقعات میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ ایک دلیل موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا ایک ضخیم کتاب ہے، امام بخاری نے لکھا ہے، تاریخ کبیر، وہ چند کئی مجلدات میں ہے۔ اس کے متعلق امام بخاری نے لکھا ہے کہ یہ تاریخ میں نے رات کو، چاندنی رات کو، چاند کے روشنی پر لکھا ہے۔ بھئی اگر نظر تیز نہ ہو، بینائی تیز نہ ہو تو کیسے لکھے گا؟ ہم راستے پہ جاتے ہیں، ایک دفعہ میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ بھئی ذرا سنبھل کے جاؤ، رفتار آہستہ کرو، آگے گدھا ہے۔ اس نے کہا گدھا نہیں، انسان ہے۔ تو ہم تو روڈ پر گدھے اور انسان کے درمیان فرق نہیں کر سکتے۔ امام بخاری رات کے تاریکی میں اور اس روشنی، چاند کی روشنی کے واسطے بہت ضخیم مجلدات کا کتاب لکھ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ نظر پہلے سے تیز تھا۔ اپنے علاقے میں احادیث مبارک جمع کرنا شروع کیا، اور پھر والدہ مکرمہ نے اس کو حج کے لیے، ایک ان کی والدہ تھی اور ایک اس کا بھائی تھا احمد، یہ تینوں حج کے لیے چلے گئے۔ حج بیت اللہ سے فراغت ہوئی۔ میں جب یہ تاریخ دیکھتا ہوں تو ایک سخت تاریخ ہوتا ہے۔ تو بیت اللہ کے طواف وداع جب انہوں نے کیا اور فارغ ہوئے، تو امام بخاری نے والدہ کو یاد دلایا کہ اماں جی آپ نے مجھے اللہ سے کس لیے چنا ہے اور اللہ سے مانگا ہے؟ تو والدہ فرمائی کہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے لیے۔ امام بخاری نے کہا کہ اماں جی احادیث تو یہاں ہے، مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تو یہاں ہیں، ان کی شاگرد کے شاگرد تو یہاں ہیں۔ میں نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا، لیکن بہت مشکل کام تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ بڑے بڑے لوگوں کو اور چھوٹوں بچوں کو غلام بنا دیتے تھے، اور ان کو اپنے والدین سے چراتے تھے اور ان کو بازار میں بیچتے تھے۔ تو والدہ کی ذہن میں یہ فکر بھی تھی کہ یہ تو بچہ ہے، چھوٹا ہے، نابالغ ہے ابھی، خدا نہ خواستہ کسی کوئی اس کو چرا لے، اس کو غلام بنا دے، فروخت کرے۔ اور یہ مکہ مکرمہ اور ازبکستان کے درمیان بہت بڑا مسافہ ہے۔ بخارا، جس کے گاؤں کا نام بخارا ہے، بخارا تو ازبکستان میں ہے، اور ازبکستان کے بھی آخری سرے میں۔
اس کا جو ہمارے افغانستان کا جو یہ نہر ہے، نہر بلخ، جس کو ہم ماوراء النہر علاقے ہیں، یہ نہر بلخ ہیں، اس سے ادھر والے علاقے کو ہم ماوراء النہر کہتے ہیں۔ تو افغانستان کے قریب جو آخری کونے میں، آخری سرے میں جو نہر ہے، اس کے آپ ادھر جائے تو ترمذ ہے، اور تقریباً 7-8 گھنٹے کے فاصلے پر ترمذ سے پھر تاشقند ہے، دارالخلافہ ہے، اور تاشقند سے تقریباً 4 گھنٹے کے فاصلے پر سمرقند ہے، اور 5 گھنٹے کے فاصلے پر سمرقند سے بخارا ہے۔ میں خود وہاں گیا، کافی فاصلہ ہے۔ یا رب، یہ کیا ہوگا میرے بیٹے کا؟ یہ ضائع نہ ہو جائے، یہ برباد نہ ہو جائے، یہ بیمار نہ ہو جائے، اس کا علاج کا کیا ہوگا؟ یہ فکر تھی والدہ کے ساتھ، لیکن والدہ نے کہا کہ بیٹا آپ کو یہاں حدیث کے لیے میں چھوڑتا ہوں، لیکن بیٹا شاید آپ کے خوبصورت چہرے کو پھر دیکھ لوں گی یا نہیں، ملاقات ہوگی یا نہیں۔ وہ اسی زمانے کی میں تو یہ فلائنگ کوچ اور جہاز وغیرہ تو نہیں تھے، اور نہ کوئی ٹیلی فون اور یہ موبائل وغیرہ تھے۔ بیٹا آپ کا یہ مبارک اور منور چہرہ میں کبھی دیکھ لوں گی یا نہیں؟ بیٹے نے بھی رو کر کہا اماں جی اب فکر نہ کرے، میرے ساتھ بھی یہ فکر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں احادیث کے طلب میں وقت زیادہ گزار سکوں اور آ کر آپ کے اپنے والدہ کا چہرہ نہ دیکھ سکوں، شاید اسی دوران آپ اس دنیا سے چلی نہ جائے، لیکن اللہ پر یقین ہے کہ اللہ میرا حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو والدہ نے روتے ہوئی، گڑگڑاتے ہوئی بیت اللہ کے سامنے اپنے رب کے حضور میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے اور اٹھائی اور فرمانے لگی، یا رب افوضہ الیک، اے میرے رب میں اس بچے کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ کے سپرد، فاحفظنی بما تحفظ به عبادک الصالحین، یا اللہ ان کی ایسی حفاظت فرما جیسے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور رونے میں والدہ رخصت ہوئی۔ امام بخاری فرماتے ہیں ان کے چند خصوصیات ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجھے میرے ابا جی نے، والد صاحب نے پیسے چھوڑے تھے، اور میرے والد نے فرمایا تھا کہ ان پیسوں کو احادیث کے طلب پر خرچ کرو، واللہ کہ اس رقم میں 1 روپیہ حرام تو درکنار مشتبہ بھی نہیں ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے وہی رقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے طلب پر خرچ کی۔ دوسری بھی ایک خصوصیت ہے، دوسری بھی عجیب خصوصیت ہے، اس خصوصیت کا ہم علماء طبقے میں فقدان بھی ہے جناب۔ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب رب العالمین اپنے بندوں سے حساب لے گا قیامت کے دن، تو میں مطمئن ہوں کہ میرے ساتھ غیبت کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے پورے زندگی میں مغتبت احدا ولا سمعت غیبت احد، نہ میں نے کسی کی غیبت کی ہے اور نہ کسی کی غیبت سنی ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ ہم تو آج اپنے مجلس کو غیبت سے منور کرتے ہیں۔ امام بخاری کی یہ خصوصیت، میرے ساتھ غیبت کا کسی قسم کا حساب کتاب نہیں ہوگا، میں نے نہیں کیا ہے اور نہ سنا ہے، نہ سنی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے، میرے شیخ علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اسی زمانے میں جتنی دنیا تھی سب کا چکر لگایا، شام گیا، یمن، مصر، کوفہ، بصرہ، عراق، شام، یہ سارے یمن، اس علاقوں کا چکر لگایا، اور جہاں بھی اس کو
یہ کسی کوئی کہتا کہ ایک بندے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے، ایک تو مہینوں، ایک ماہ اور دو ماہ ان کے لیے پیدل سفر فرماتے ہیں۔ اور مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے کہا کہ ایک جگہ ایک عالم ہے اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے، اس نے بالواسطہ سنا تھا لیکن یہ شوق تھا کہ بذات سن لے۔ ایک مہینہ سفر کیا، ایک مہینہ۔ وہاں پہنچ کر پوچھا تو کسی نے کہا کہ اس کے گھوڑا دوڑا ہے، بھاگ گیا ہے۔ تو امام بخاری نے کہا کہ وقت کیوں ضائع کروں، جنگل کو گیا۔ وہ مولانا صاحب جو اپنے گھوڑے کو پکڑ رہا تھا تو اس نے اس دامن کو ایسی طریقے سے لپیٹ لیا اور گھوڑا آیا اس کو پکڑ لیا اور پھر دامن کو نیچے گرا دیا۔ تو امام بخاری نے کہا، آپ باتیں نہ کریں حضرت۔ امام بخاری نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا کس لیے آپ نے اس دامن کو اسی طرح لپیٹا تھا؟ کہا اس گھوڑے کے پکڑنے کے لیے۔ گھوڑا یہ گمان کیا کیا کوئی چارہ وغیرہ ہے تو آیا تو میں نے پکڑ لیا۔ امام بخاری نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے تو کسی نے کہا تھا کہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارک ہے، تو میں نے ایک مہینہ سفر کیا۔ اس مولوی صاحب نے کہا کہ ہاں ایک نہیں بہت سارے احادیث ہیں، جائے میرے ساتھ کہ میں آپ کو سنا دوں۔ کہا ابھی ضرورت نہیں ہے، آپ نے گھوڑے کے ساتھ دھوکہ کیا۔ ڈرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں کہے میرے ساتھ دھوکہ نہ کرے۔ ہمارے طلباء تو سوال کرتے ہیں نا، ہر مسئلہ میں پوچھتے ہیں بھائی گھوڑے کے ساتھ دھوکہ تو کوئی گناہ نہیں؟ گھوڑے کو تو آواز نہیں دے سکتے کہ گھوڑے آ جاؤ میں تمہیں پکڑتا ہوں۔ اس کے ساتھ تو ایسا ہی لوگ کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے میرے بھائیو کہ ہمارے روات کے لیے، ہر راوی کے لیے چند شروط ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ ثقہ ہو۔ اور ثقہ کون ہوتا ہے؟ من یجمع بین العدالت والضبط، جس میں عدالت بھی ہو اعلیٰ معیار کی اور ضبط بھی ہو۔ اور پھر ضبط دو قسم کا ہے، ضبط الحفظ، ضبط الصدر و ضبط الکتاب۔ اور عدالت کیا چیز ہے؟ عدالت دو چیزوں کا مجموعہ ہے، تقوی اور مروت کا۔ اور تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی وہ صفت ہے انسان میں جس کی وجہ سے وہ جو امور شرعاً قبیح ہو اس سے اجتناب کر رہا ہو۔ اور مروت کیا چیز ہے؟ انسان میں ایسی صفت ہو جو عرفاً قبیح ہو، اس سے وہ خود کو بچاتا ہے۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے مقدمہ فتح الملہم میں لکھا ہے کہ اگر کوئی عام انسان ننگے سر بازار میں گھومتا پھرتا ہے کوئی گناہ نہیں، خلاف مروت میں نہیں، عوام ایسی ہی گھومتے پھرتے ہیں۔ لیکن ایک مولوی صاحب، حدیث کا استاد، تفسیر کا استاد، اگر ننگے سر بازار میں گھومے پھرے تو ان کے لیے یہ خلاف مروت کام ہے۔ اس میں راوی بننے کا صفت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی عام شخص ہو اور ایسا دامن لپیٹ لے گھوڑے کے پکڑنے کے لیے، یا خالی ہاتھ ایسا مرغا کے پکڑنے کے لیے پھیلائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ایک عالم یہ کرے تو خلاف مروت ہے۔ اس کے لیے چاہیے کہ اپنے مٹھی میں کوئی دانہ وغیرہ ڈالے اور اپنے دامن میں کوئی گھاس اور چارہ وغیرہ ڈالے۔ امام بخاری واپس گیا۔ میں اکثر اپنے ساتھیوں کو، طلباء کو کہتا ہوں کہ عام لوگ یہاں بازاروں میں وہ چوکی پر بیٹھتے ہیں اور یہ چھولے وغیرہ کھاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ بازار میں وہ چھوٹی سی وہ چوکی پر بیٹھتا ہے اور سارے لوگ وہ چھولے وغیرہ کھاتے ہیں، لیکن ایک مولوی صاحب ہے، شیخ الحدیث ہے بھائی، اور بڑی پگڑی بھی سر پر ہے اور جبہ بھی پہنا ہوا ہے، وہ وہاں بیٹھ گیا اور چھولے والے کو کہے کہ چھولا ڈالو بھائی، ذرا دہی اور چٹنی بھی 2 چمچ زیادہ ڈالو نا، تو شاید ان کے لیے یہ خلاف مروت کام ہے۔
لوگ ہنسیں گے، عرف میں اچھا نہیں لگے گا۔ تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن سے علماء کے لیے اجتناب ضروری ہوتا ہے۔ عام لوگ اگر وہ کرے کوئی بات نہیں، علماء وہ نہ کرے۔ اسی طرح ان کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن رات کا بھی اکثر حصہ گزر گیا ہے۔ میں نے یہ ایک بات آپ کے سامنے رکھی، اور یہ احادیث جو امام بخاری نے جمع کی ہے کتنی محنت سے، اور پھر ان احادیث کو مسودہ سے مبیضہ تک، یعنی صفائی کا کام اس نے جب شروع کیا تو مکہ مکرمہ سے شروع کیا۔ پہلی حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات، یہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے سامنے اس نے لکھا ہے۔ پھر مدینہ منورہ گیا اور فی روضۃ من ریاض الجنہ، جس کو ہم ریاض الجنت کہتے ہیں، وہاں بیٹھ کر باقی کتاب وہاں تمام کیا۔ لیکن اس کے مطابق حافظ ابن حجر نے کیا لکھا ہے۔ حافظ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے فرمایا ہے، ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ ما کتبت حدیثا الا اغتسلت وصلیت رکعتین واستخرت اللہ تعالی حتی استيقنت صحتہ۔ ہر حدیث سے پہلے میں نے غسل کیا ہے، استخارہ کیا ہے۔ اس کا دار و مدار استخارے پر نہیں ہے۔ ویسے آپ یہ نہ سمجھے کہ استخارہ کی کر کے حدیث لکھ لیا، ان کے اپنی شروط ہے ہر راوی کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ میری اس کتاب میں جتنی بھی روات ہے اور اساتذہ ہے، اکثر کے تاریخ پیدائش اور پیدائش کی جگہ اور وفات کی جگہ سے میں واقف ہوں۔ ان کے اسفار کا مجھے علم ہے، سارے کا۔ دار و مدار تو اسی پر ہے، لیکن پھر بھی استخارہ کیا ہے اور غسل بھی کیا ہے ہر حدیث سے پہلے، اور 2 رکعت صلاۃ استخارہ نفل بھی پڑھا ہے۔ تو مع مقررات و تعلیقات اگر ہم سب کو شمار کر لیں تو 9000 سے اوپر ہے، زیادہ ہیں یہ احادیث۔ اور اگر تعلیقات وغیرہ نکال لیں اور مقررات بھی شامل کرے تو 7500 تقریباً بنتے ہیں، اور اگر مقررات بھی حذف کرے تو 4000 تقریباً بنتے ہیں۔ درمیانی والی عادت ہم لیتے ہیں۔ تو اس کتاب کے لیے امام بخاری نے 7.5 مرتبہ غسل کیا ہے، 7500 مرتبہ، اور 7500 مرتبہ استخارہ کیا ہے، اور تقریباً 15000 رکعت نفل پڑھا ہے۔ تو اللہ قبولیت دے گا یا نہیں؟ کیسی قبولیت دی ہے؟ جب یہ کتاب کوئی نہ پڑھے تو ہم اس کو مولوی اور عالم نہیں کہہ سکتے، اور نہ پگڑی اس کے سر پر باندھتے اور نہ سند دیتے ہیں۔ عورت ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، مدرسۃ البنات سے فارغ ہو لڑکی یا مدارس البنین سے فارغ ہو، اور یہ کتاب ختم کر یہ کتاب، تو ہمارا ان پر اعتماد ہوتا ہے۔ ہم لڑکی کو عالم اور لڑکی کو عالم کہتے ہیں۔ کتنی قبولیت رب العالمین نے دی۔ اور حضرت یہ بھی یاد رکھیں، علماء کرام پر ہر زمانے میں کچھ آزمائش اور ابتلاءات بھی گزرے ہیں۔ یہ بات میں نے آج دوسرے جلسہ میں بھی کیا اور آپ کو بھی کہتا ہوں۔ ہمارے علماء کا کیا کام ہے؟ ہمارے ایک آدمی جب ایک باغ کے پودے بوتے ہیں اور باغ لگاتا ہے، اس کی ذمہ 2 قسم کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، 2 قسم۔ یہ بات ذہن نشین رکھے، یہ ضروری بات ہے۔ ایک باغبان کی وہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے اس باغ کا خصمانہ کرے، اس کے شاخ تراشی کرے، ان کو پانی کے فراوانی ہو، اس کی دوائی وغیرہ کے انتظام ہو۔ ایک تو باغبان کا یہ کام ہے تاکہ وہ پودے اپنے پل تک پہنچ جائے اور وہ پھل اور میوہ دے۔ یہ تو ایک کام تو یہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے یہ بھی سن لیں، وہ یہ ہے کہ وہ باغبان اپنی باغ کی حفاظت کرے۔ اگر اس نے پہلا والا کام کیا، پودے کامیاب ہوئے اور اس پودے میں بہت سارا پھل بھی آئے، لیکن اس کی کوئی حفاظت نہ کی، شاید
پل کے ساتھ ہی کوئی پودا لے جائے، یا صبح آ کر سارا پل لوگ اس باغ سے چوری کر کے، اور سارا پل جب یہ آ کر دیکھتا ہے وہ کوئی پھل بھی نہیں، اس لیے کہ اس نے حفاظت نہیں کی، تو دو کام ہیں، ایک اس باغ کی حفاظت اور ایک اس باغ کی آبیاری وغیرہ۔ اسی طرح یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور دین، انہوں نے ہم کو ایک باغیچہ دیا ہے۔ ہمارے ذمہ دو کام ہیں، ایک کام یہ ہے کہ ہم ان کی آبیاری کریں اور اس سے پھل اس کو اگائیں اور بھی اس کو زیادہ کریں، اس باغوں سے دوسری باغ بھی بنائیں اور اس کو میوادار پودے کی طرح ان کی حفاظت کریں تاکہ لوگ اس سے میوے کھائیں۔ اور دوسری بات کیا ہے وہ یہ کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اور الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے یہ حفاظت کی ہے ہر دور میں۔ جب بھی ہمارے اس باغیچہ پر کسی نے بھی حملہ کیا ہے، عقیدے کے لحاظ سے حملہ کیا ہے، اعمال کے لحاظ سے حملہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق پر حملہ کیا ہے، تو اس ڈاکو کا ہمارے علماء نے ہر وقت مضبوط اور مضبوطی سے مقابلہ کیا ہے۔ صحابہ کے آخری دور میں بعض گمراہ فرقے بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی نہیں کی تھی کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے ہوئے تھے اور ہماری امت 73 میں تقسیم ہوگی، 72 جہنم کو جائیں گے اور ایک جنت کو۔ صحابہ نے پوچھا وہ ایک فرقہ جو جنت جائے گا وہ کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی اہل السنت، ما انا علیہ اہل السنت و اصحابی جماعت صحابہ جس پر ہوں۔ اور یہ 72 فرقے جتنی بھی ہے وہ سارے جہنم میں چلے جائیں گے۔ وہ 72 فرقے کون سے ہیں؟ اس میں 32 فرقے روافض کے ہیں، 32 فرقے روافض کے ہیں، اس میں 15 فرقے خوارج کے ہیں، اس میں 12 فرقے معتزلہ کے ہیں، اس میں 5 فرقے مشبہہ کے ہیں، 5 فرقے مرجئہ کے ہیں اور 3 فرقے جبریہ کے ہیں۔ 72 فرقوں نے، ان لوگوں نے صحابہ کے آخری دور سے لے کر آج تک دین پر حملے کیے، لیکن الحمدللہ ہمارے اسلاف اور علماء نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور امت کو بتلایا کہ یہ وہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ وہ ڈاکو لوگ ہیں جو ہمارے اسلام اور دین کے عقائد پر یہ حملہ آور ہوئے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ بھی سنیں، ہمارے ہندو پاک میں بھی جب مرزا غلام احمد قادیانی نے حملہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن پر اور عقیدے کی ختم نبوت پر، کس نے دفاع کیا؟ علماء کرام نے دفاع کی، اور علماء کرام نے ایسا دفاع کیا، پاکستان میں دفاع کیا اور ایسا دفاع کیا ہمارے علماء کرام نے کہ قادیانی اب تک پریشان ہے، پاکستانی علماء کو اپنے دشمن سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جب یہاں کے کوئی لیڈر وغیرہ ان کو دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب تک پاکستان میں مولوی لوگ موجود ہو ہم نہیں آ سکتے۔ اور یہ جنگ کس نے جیتی یہ بھی سن لے، ختم نبوت کا جو مسئلہ اٹھ گیا تھا، 10,000 افراد مسلمان گلی اور کوچوں میں شہید ہو چکے تھے، 10,000۔ لیکن یہ جنگ کس نے جیتا؟ یہ علماء دیوبند کے سرخیل مفتی اعظم پاکستان مفتی محمود رحمہ اللہ نے جیت لیا ہے۔ یہ سن لیں آپ یہ کہیں گے کہ اس میں اکیلے تو دیوبند کے علماء نہیں تھے، بریلوی حضرات بھی تھے، سلفی حضرات بھی تھے، دیگر فرقوں کے علماء کرام بھی تھے، لیکن میں کہتا ہوں بالکل تھے، لیکن سب نے اسمبلی میں اس بل کے ڈیبیٹ کے لیے اور اس بل کی
مباحثہ کے لیے اور دلائل کے لیے اور پیش کرنے کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ الحمدللہ مفتی محمود رحمہ اللہ۔ اور جب بل پیش ہوا تو حضرت مفتی صاحب کو جب سپیکر نے دعوت دی کہ یہ بل ہے، اس پر دلائل دیں، آپ نے اس میں لکھا ہے، بلکہ بہت سارے شیخ کہتے کہ قادیانی کافر ہوگا، خود کو مسلمان نہیں کہے گا، اپنی عبادت خانے کو مسجد نہیں کہے گا، اپنے میت کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنائے گا، مسلمان کی حیثیت سے وہ ووٹ نہیں ڈالے گا، الیکشن میں نہیں کھڑا ہوگا، یہ سارے بہت سارے شیخ کہتے اس کو ثابت کرے دلائل کے ساتھ۔ گیلری علماء کے اور ختم نبوت کے پروانوں سے بھر گئے تھے اور لوگ اس انتظار میں تھے کہ مولا مفتی محمود رحمہ اللہ کیا فرمائیں گے، اور جب حضرت مفتی صاحب اٹھ گئے تو فرمانے لگے کہ بھائی آج یہ نہیں ہوگا۔ سارے علماء حیران ہوئے کہ یہ کیسے؟ کیا آپ کو یہ دلائل معلوم نہیں؟ سپیکر نے کہا کہ آج تو بل ٹیبل ہے اور بحث کا مسئلہ ہے، آج ہی آپ یہ اجاگر کریں گے اور یہ دلائل دیں گے۔ حضرت مفتی صاحب نے کہا آج نہیں ہو سکتا، وہ لوگ نہیں ہے اسمبلی میں، قادیانی لوگ نہیں ہے۔ اگر آج ہم نے یہ بل پاس کیا تو وہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ہم نہیں تھے، ہمارے سامنے دلائل پر یہ ثابت کرتا کہ مرزا غلام محمد قادیانی وہ کافر ہے، ان کے پیروکار کافر ہے۔ سارے لوگ کہیں گے کہ یہ تو یک طرف ٹریفک چل گیا، ان کو بلاؤ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور کل وہ یہ نہ کہے کہ ہم نہیں تھے اور ہماری غیر موجودگی میں بل پاس ہوا۔ تو سپیکر نے ان کو بلایا اور بحث کے لیے پھر کس کا انتخاب ہوا؟ ہمارے سرخیل مفتی محمود رحمہ اللہ کا۔ یہ تاج اللہ علماء دیوبند کے سرخیل کے سر پر رکھنا چاہتے تھے تو مرزا ناصر آیا، ان کے ساتھ وکلا بھی آئی۔ وہ تو بڑا تاریخ ہے، میں اختصار کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہت بڑا وہ بحث ہوا، اور بحث میں مناظرہ اور وہ ڈیبیٹ مفتی محمود رحمہ اللہ نے جیتا، ہمارا سر کو بلند کیا۔ اور تھوڑا سا یہ بات آگے لے جاتا ہوں، ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب فرماتے تھے کہ مفتی صاحب اس بل کے پاس ہونے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہم نے زبردست استقبال کیا۔ اس وقت وہ طالب العلم تھا مدینہ یونیورسٹی میں، اور ساری دنیا خوش تھی، مسلمان خوشی سے جھوم رہے تھے کہ بھئی ختم نبوت کا بل پاس ہوا اور قادیانی کو پاکستان کے آئین میں کافر قرار دیا گیا، تو زبردست خوشی تھی۔ حضرت مفتی صاحب جب تشریف لائے، ہم طالب العلم اور ساری ساتھی ان کے ساتھ تھے، باب السلام سے اندر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر مؤدبانہ طور پر درود و سلام پیش کیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، اور جب باہر نکل گئے واپس باب السلام کو آ گئے تو ہم نے کہا، پھر دوبارہ لوٹ گئے سلام کے لیے۔ ہم نے کہا حضرت آپ نے تو ایک دفعہ سلام کیا، ہمارے ساتھ جائیں تاکہ آپ تکے ہوئے ہیں، ذرا آرام کرے پھر آئیں گے۔ کہا کہ نہیں، جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے، یہ تو میں نے اپنا مسنون سلام پیش کیا، میرا جو مقصد ہے آئیے وہ مقصد پیش کرتا ہوں۔ ہم پیچھے پیچھے، مفتی صاحب آگے آگے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے سامنے کھڑے ہو گئے تو مفتی صاحب فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں کس لیے آیا ہوں؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کو پاکستان کے مسلمانوں کے طرف سے ختم نبوت کے بل پاس ہونے پر اور آپ کی ناموس کی حفاظت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پوری پاکستان کی قوم کے طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کی قوم نے آپ کے شملہ کو اوپر رکھا، نیچے گرنے نہیں دیا، اور آپ کے دامن پر مرزا غلام محمد نے جو دبا لگایا تھا اس کو ہم نے دھو لیا، الحمدللہ۔
پوری پاکستانی قوم کی طرف سے آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک۔ میں کہا کرتا ہوں آپ کو، یہ بھی لوگ کہتے ہیں مولویوں نے کیا اسمبلی میں گئے ہیں، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، فلان فلان۔ میں کچھ بھی نہ کرے مولوی، کچھ بھی نہ کرے مولوی، ہمارے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پر جو دب آتا وہ نہیں چھوڑا، اس کو دھو لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی کو اونچا کر دیا، اور آئیل میں مرزا غلام محمد قادیانی کو کافر قرار دیا۔ خدا کی قسم، مفتی محمود کے یہ کاوش جو اس نے کیا ہے، ہم درکنار ہمارے بچے اور ہمارا نیچے والا نسل اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ بھائیوں، ابھی ایک بات اور بھی ہے، ابھی قادیانی اپنی چیلوں کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے پھر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اور کوشش میں ہے، امریکہ اور برطانیہ کے آڑ میں کوشش میں ہے کہ اس میں ترمیم ہو جائے۔ وہ آرام سے نہیں بیٹھے ہیں، وہ سازش میں ہے، اور اپنے لوگ لاتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ کمنٹ یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم اس میں ترمیم کریں گے، اس آئین کے اس دفعہ میں ترمیم کریں گے، اور قادیانی کو پھر سے ہم مسلمان قرار دیں گے۔ لیکن ہمیں کو کہتے ہیں یہ خواب آپ نہ دیکھا کریں۔ حضرت مفتی صاحب تو چل گئے ہیں، لیکن مفتی صاحب کا فرزند مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم جب تک موجود ہوں، ان کے ساتھ ہی موجود ہو، کوئی مائک کا لال اس میں ترمیم نہیں کر سکتا۔ بھائی مولوی لوگ ڈرنے والے نہیں، آپ کفن کے لیے آپ کے ورثاء دوڑیں گے، اور ہم اپنے کفنوں کو اپنے سر پہ باندھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت ہمارا ایمان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولویوں کو اسمبلی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ لوگ اسمبلی میں آ کر اس بل میں یا عقیدے پر یا کوئی دوسرے اسلامی جو شاعر ہے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، مقابلہ آپ کہاں کریں گے؟ ایک پہلوان جب اکاڑے میں ہوں اور دوسرا پہلوان مسجد کے اس محراب میں ہوں، اور یہاں سے یہ ران ٹپ ٹپاتا ہو کہ میں آپ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے؟ آپ سے پوچھو ہو سکتا ہے؟ یہ پہلوان تو بڑا پہلوان ہے، وہ تو چھوٹا پہلوان ہے، لیکن یہاں سے وہ اپنے کندھوں کو ہلاتا ہے میں آپ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں۔ خدا کی قسم نہیں کرے گا۔ مقابلہ کب کرے گا اور کہاں کرے گا؟ اکاڑے میں۔ تو جب وہ لوگ وہاں میدان میں نکلیں گے اور اسمبلی میں آئیں گے اور آپ کے عقیدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر حملہ آور ہو جائیں اور ترمیم کرنا چاہیں، تو آپ یہاں مقابلہ کریں گے یا وہاں کریں گے؟ وہاں کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم نے کیا ہے اور کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ جب علماء کے پیچھے کھڑے ہیں تو آپ مطمئن رہے، بالکل مطمئن رہے۔ آپ جب تک مولانا فضل الرحمن زندہ ہو اور ہمارے کابرین زندہ ہو اور دیوبند کے بچے زندہ ہو، کوئی بھی اس قانون میں ترمیم نہیں لا سکتا انشاءاللہ العزیز، جو بھی ہو۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں اس باغیچے کے دونوں قسم کی خدمت کی ہے۔ ایک تو احادیث کو جمع کر کے امت تک پہنچا ہے الحمدللہ، صحیح حدیث کا مجموعہ، اور دوسرے اسی زمانے کے جو بھی لوگ آئے ہیں اور دین پر حملہ آور ہوئے ہیں، تو امام بخاری نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور ان کو امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ احادیث کی روشنی میں یہ لوگ غلط ہیں۔ تو اسی باب میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ ان کے دو غرض ہیں بھائی جان، دو غرض، ایک غرض اصلی اولی اور ایک ثانوی۔ اب تو یہ سنتے ہیں کہ اس کا رد معتزلہ پر ہے اور معتزلہ وزن عمل کے منکر ہے، تو امام بخاری ثابت فرماتے ہیں کہ نہیں، اعمال تولے جائیں گے اور ایک ترازو ہے قیامت کے دن۔ یہ ثانوی غرض ہے،
اصل غرض امام بخاری کا بعض حنابلہ پر رد ہے، اور وہ ایسا ہے کہ ایک زمانے میں معتزلہ کی حکومت تھی، 40 سال معتزلہ نے حکومت کی ہے، 40 سال، اور محدثین پر احادیث کا درس مکمل بند کیا تھا ان ظالموں نے، اور جو لوگ درس حدیث کرتے تھے تو ان کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالتے تھے، آپ ان کو قتل کرتے تھے، شہید کرتے تھے۔ اسی زمانے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ہمارے جو بڑے دو امام ہیں، امام مالک رحمہ اللہ، وہ انتقال کر گئے تھے، اور امام شافعی رحمہ اللہ تو بغداد سے تشریف لے کر وہ مصر گئے۔ احمد ابن حنبل میدان میں تھا، وہ بہت بڑی داستان ہے، لیکن جس مسئلہ پر مامون الرشید معتزلہ اور اہل سنت والجماعت کا اب ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ تھا تو وہ خلق القرآن پڑھتا ہے۔ تھوڑا سا سمجھاتا ہوں آپ طلباء، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ رب العالمین بولتا ہے، وہ رب العالمین کا صفت کلام ہے، اور وہ جیسا ہم بولتے ہیں رب العالمین بھی بولتے ہیں، اور معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ رب العالمین وہ بولتا نہیں، یہ قرآن ان کا کلام نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کلام کے لیے اور تلفظ کے لیے تو ہونٹوں کی ضرورت ہے اور زبان کی ضرورت ہے، زبان کے بغیر، لبوں کے بغیر، حلق کے بغیر ہم تو کوئی حرف ادا نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ یہ کہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو پھر آپ اللہ کے لیے لبی بھی مانیں گے، ان کے لیے حلق بھی مانیں گے، زبان بھی مانیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، تو سننے کے لیے تو کان کی ضرورت ہے، تو پھر تو آپ اللہ کے لیے کان بھی مانیں گے نا۔ اللہ بصیر ہے تو پھر آپ یہ سوال وہاں بھی کریں گے کہ دیکھنے کے لیے تو آنکھوں کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، تو اللہ کے لیے پھر آنکھیں آپ بھی مانیں گے، اور روشنی بھی، بغیر روشنی کے وہ کچھ نہیں دیکھ سکے گا۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی کہ اللہ علیم ہے، ہمارے جیسا وہ علم نہیں اللہ کے لیے، ہم تو اپنے علم میں دل و دماغ کے محتاج ہیں، بغیر دل اور دماغ کے ہم علم حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ حواس خمسہ جو ظاہریہ ہے ان کے بغیر تو ہم علم نہیں حاصل کر سکتے، اور حکماء کے نزدیک حواس خمسہ باطنہ بھی ضروری ہے، لیکن رب العالمین کا علم ہے، اپنے علم میں دل و دماغ حواس خمسہ کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ سنتا ہے اور اپنے سننے میں کان کو اور قرب اور بعد کو محتاج نہیں ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، اپنے دیکھنے میں آنکھوں کو اور روشنی کو محتاج نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے، یہ کڑوی ہے۔ ہم میٹھے اور کڑوی کا فرق کس چیز سے کرتے ہیں؟ زبان سے۔ اللہ کو سارا میٹھا اور کڑوا معلوم ہے، لیکن اس کی پہچان میں اللہ زبان کا محتاج نہیں ہے، اس لیے اللہ بولتا بھی ہے، اللہ تلفظ بھی فرماتا ہے، اپنے تلفظ میں لبوں اور حلق اور زبان کا محتاج نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ آپ رب العالمین کو مخلوق پر قیاس نہ کیا کریں۔ وہ کیا کہتے ہیں ظالم لوگ؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب اللہ کوئی کلام نازل فرماتا ہے، کوئی صورت نازل فرماتا ہے تو اللہ تلفظ نہیں کرتا، یہ اللہ کا صفت کلام نہیں ہے، وہ ہوا میں نقشے بنتے جاتے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام وہ نقشے کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاتا ہے، تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف اللہ کا کلام جو ہے وہ مخلوق ہے، کلام اللہ مخلوق ہے، وہ نقشے ہے، نقشے۔ ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ ہمارا ان کا نزا لفظی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ مخلوق ہے تو کلام لفظی مراد لیتا ہے، اور یہ کہے کہ یہ غیر مخلوق ہے تو کلام نفسی مراد لیتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری نزاع لفظی نہیں ہے، وہ کلام اللہ کے سر سے منکر ہے، وہ رب العالمین کے کلام کی صفت مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ وہ نقشے ہیں، وہ مخلوق ہے، مخلوق۔ ہم یہ کہتے ہیں جو کلام نفسی باری تعالیٰ ہے غیر مخلوق ہے، وہ کلام لفظی مخلوق ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل، وہ تو بہت طویل داستان ہے، لیکن مختصراً اس کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ امام احمد ابن حنبل کو امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک خواب دیکھا تھا
خواب میں امام شافعی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شافعی احمد کو کوئی بھیج دو اور اس کو بتاؤ کہ قرآن حکیم کے مسئلہ میں آپ پر ایک آزمائش آئے گی، ثابت قدم رہنا، جیت تمہارا ہوگی، جیت تمہاری ہوگی۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ خواب ان کو سنا دے۔ جب ان کو خواب سنائے تو پہلے تو رنگ زرد ہوا، پھر سرخ ہوا، خوش ہوا، اور پھر اپنا قیمتی جوڑا تھا وہ اس آدمی کو بشارت میں دے دیا کہ یہ لے لو، آپ کے لیے بشارت، یہ سن لے۔ جب وہ جوڑا، وہ قمیص اور شلوار امام شافعی کو لایا تو امام اللہ کتنا خوش ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوگا، ماشاءاللہ۔ ایسی بات یہ مرزا غلام محمد قادیانی نے یہاں دعویٰ کیا تو بھائی اس نے افغانستان کا جو امیر تھا، دن میں ایک بات آ گئی، امیر عبدالرحمن کو خط دے گا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، امیر عبدالرحمن، تو اس نے اس خط کے پشت پر لکھا کہ اینجا بیا، ادھر آؤ، اینجا مانا ادھر، بیا مانا آؤ۔ وہ خط جب واپس اٹھ گیا تو اس نے میٹنگ بلائی اپنے اس کارندوں کا کہ اس نے تو یہ لکھا ہے کہ اینجا بیا، کیا کرو؟ تو بعد میں افغانستان ہمارا ہوگا، لیکن بعد نے کہا کہ ہرگز نہ جاؤ، ہرگز نہ جاؤ، کلاڑے گوری اینجا دنا جوڑائی، اگر تم گئے تم سے اینجا بنائے گا۔ اینجے کو کیا کہتا ہے؟ ہینگ، ہم اس کو اینجا کہتے ہیں، پشتوں میں ہینگ، تو آپ سے اینجا یعنی ہینگ بنا دے گا۔ تو پھر اس کو کسی نے کہا امیر عبد الرحمن کو کہ آپ نے تو اس کو کہا کہ اینجا بیا، آپ کے دل میں کیا تھا؟ تو اس نے کہا اگر ہمارے ہاتھ کو یہ آ جاتا تو ایسا نشان عبرت بنا دیتا کہ کوئی پیغمبری کا نام لینے والا بھی قیامت تک نہیں آئے گا۔ تو ہمارے پٹھان افغانی لوگ ہم پر ہنستے ہیں کہ بھئی آپ کے ہندو پاک میں تو نبوت کا داعی آیا تھا، ہمارے افغانیوں میں کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ میں نے کہا خاموش رہو، تاریخ میں وہاں بھی ایک آیا ہے۔ وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ احمد نور قابل رسول اللہ، لا الہ الا اللہ احمد نور قابل رسول اللہ۔ لیکن احمد نور کے ساتھ ایسا کارنامہ کیا کہ اس کے گوشت لوٹلا ابھی تک نظر نہیں آیا۔ افغانی لوگ جو ہے وہ مضبوط قوم ہے۔ 52 کافروں کے جو پشتوں میں فرما نہ یہ سارے لوگ پشتوں تو نہیں جانتے یہ لوگ۔ میرا اردو بھی پشتو ہے، میرا اردو بھی پشتو ہے جی۔ اور ہمارا، میں نے صاحب کو کہا ہمارے بادشاہ خان نہیں تھے، بادشاہ خان عبدالغفار خان، وہ تو دنیا کے چکر لگا چکا تھا، تو اس نے اٹک میں اردو میں بیان کر رہا تھا تو اس نے کہا میرا قوم، تو کسی نے نیچے سے آواز دیا کہ بادشاہ خان قوم مؤنث ہے، آپ نے میرا قوم کہا، یہ میرا قوم نہ کہو، میری قوم کہو۔ تو اس نے سرحد کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا کہ میرا قوم مذکر ہے، آپ کا مؤنث ہوگا، میرا قوم وہ تو مذکر ہے۔ تو بھائی اس میں ہمارا گرفت نہ کرو، ہماری اردو بھی پشتو ہے۔ باہر کے بات یہ ہے کہ الحمدللہ آپ سب یہ عہد کریں گے کہ آئندہ کے لیے علماء کے پیچھے کچھ بات بھی نہیں کر رہے انشاءاللہ۔ میں نے تو اپنے تمام الحمدللہ ہمارے ساتھ دارالعلوم عمانیہ میں اسی سال 1000 طلبہ ہے دور حدیث کے، اور دارالعلوم حقانیہ میں 1500-1600 تک ہے۔ سارے سے میں نے عہد دیا کہ بھئی یہ لوگ آپ کے پیچھے گالیاں دیتے ہیں، علماء کے پیچھے، حتیٰ کہ بیٹیوں اور ماؤں کی گالیاں دیتے ہیں۔ اگرچہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور یہ جائز بھی ہے کہ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعُوقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، لیکن آپ یہ نہ کرنا۔ آپ کو بھی یہ کہتا ہوں، سارے سوشل میڈیا والا سن لے، سارے علماء سن لے، یہ میری رائے ہے، شاید قاری صاحب کو اور میرے بھائی کا نہ ہو، میری یہ رائے ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ فلان نے مجھے گالی دی ہے،
اور فلاں نے میری بیٹی کو اور بیوی کو گالیاں دے، اب جائے ان کے دروازہ کٹکھٹائے، جب باہر آ جائے تو کہے کہ بیٹے کو لاؤ، اس سے میں آپ کے لیے حافظ قرآن بناتا ہوں۔ اب گالیاں دے اور میں تمہارے بیٹے کو حافظ بناؤں گا، اب گالیاں دے میں تمہارے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بناؤں گا، میں گلے لگاؤں گا۔ یہ تو بیچارے چھوٹے بچے ہیں، وہ تو نہ سمجھ ہے، ان کو سمجھانا پڑے گا۔ کیسے سمجھ گئے سارے ساتھی؟ آج کے بعد یہ عہد کرنا ہے کہ علماء کے ساتھ دلی محبت ہو، ہاتھ اٹھا کر عہد کرے علماء کے ساتھ دلی محبت ہو، اس میں کوئی تفریق نہ ہو، کوئی سیاسی مولوی ہے یا غیر سیاسی، سب کے ساتھ محبت ہو، اور مدارس کے ساتھ بھی محبت ہو۔ سب کہو انشاءاللہ، سب کہو انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ باہر کیف امام بخاری فرماتے ہیں کہ وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ بس طلبہ کے لیے تھوڑا سا ایک دو الفاظ میں کہوں گا کہ جمع کا صیغہ کیوں لایا؟ اللہ تو واحد ہے، مفرد ہے، تو ان کے تو وجوہات زیادہ ہے لیکن توجیحات، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ تفخیما لشانہ تبارک و تعالی، جیسے کوئی کہے تم کیسے ہو یا آپ کیسے ہیں، تو یہ تفخیما، اور موازین یا تو موزون کا جمع ہے جیسے مجاہیل مجہول کا جمع ہے، اور یا یہ تو موزونات تو بہت زیادہ ہے، تو اور یا موازین میزان کا جمع ہے، اثر میں میوزان انتا تو وہ کسر ما قبل کی وجہ سے یا پر تبدیل ہوا، جیسے مصابیح اور مصباح۔ تو یہاں ایک اشکال ہے کہ اس سے تو ثابت ہوا کہ ترازو زیادہ ہیں، حالانکہ علماء لکھتے ہیں کہ ایک ترازو ہے، تو امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں وہ تعدد موازین کے قائل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقائد کے لیے الگ ترازو ہوگا، ظاہری اعمال کے لیے الگ ہوگا، جیسا کہ سونے کے لیے الگ ترازو ہے، اور یہ بازار میں جو سبزی وغیرہ بیچتے ہیں ان کے لیے الگ ترازو ہے، روئی کے لیے کوئی الگ ترازو ہے، اسی طرح الگ الگ ترازو ہوں گے، یا ہر امت کے لیے الگ ترازو ہوگا، یا ہر انسان کے لیے الگ ترازو ہوگا، لیکن باقی علماء یہ بات رد کرتے ہیں کہ نہیں، ترازو ایک ہے، ایک ترازو ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ وہ ترازو قیامت کے دن والا مجھے دکھا دو، جب اللہ نے دکھا دیا تو بے ہوش پڑ گیا، ہوش میں آیا تو رو رہا تھا کہ اللہ یہ تو اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اس میں ڈالا جائے تو ایک چھوٹے سے کونے میں سما سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، یہ ہمارے اعمال پر کیسے بڑھ جائیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا اے داؤد اگر میں چاہوں تو ایک کھجور پر یہ بھی بروا سکتا ہوں، ایک کھجور پر، جب اخلاص ہو، اخلاص تو ایک ترازو ہے۔ اور یہ بھی سمجھے آپ کے ترازو کہاں ہوگا؟ تو جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو ہر ایک کو اپنا عمل سامنے آئے گا، نیک عمل یا بد عمل کسی بھی شکل میں، پھر ہر پیغمبر کا ایک حوض ہے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا نام ہے کوثر، ہم جائیں گے انشاءاللہ وہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے بعض امتیوں کو پانی پلا دے گا۔ اللہ سے سوال ہے کہ ہم اسی گروہ میں شامل فرما دیں۔ اس کے بعد عمل نامے اڑ جائیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں، کسی کو من ورائے ظہر۔ اس کے بعد پل ہے جہنم کی اوپر، پل الصراط جو ہے نام ہے، اور اس پل الصراط کے بالکل سامنے ترازو ہے۔ تو معتزلہ یہ بھی نہیں مانتے کہ پل الصراط ہے، وہ تو عقل کی پجاری ہیں، وہ تو عقل کی بات مانتے ہیں قرآن و سنت کے مقابلے میں۔ وہ ایک ایسا پل ہے جو بال سے باریک ہو اور تلوار کی دار سے تیز ہو۔ وہ ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب جمعہ کے خطبہ میں وہ فرما رہا تھا کہ ایک پل ہے اور ایسا ہے، تو رات میں ایک بوڑھی عورت ہے وہ رونے لگی، تو بیٹی کہا کہ اماں جی کیوں رو رہی ہوں؟ تو اس نے کہا کہ اس مولوی صاحب نے کہا تھا کہ ایک پل ہے اور اتنا باریک ہے اور اتنا تیز ہے، تو میرے تو یہ گھٹنوں میں درد ہے، یہ بڑے راستے میں نہیں جا سکتا، اس پر میں کیسے گزروں گی؟ تو اس بیٹی نے کہا کہ خاموش رہو، ہم کے جگہ دیا، اور جب وہاں نہیں جا سکتے تو نہ جاؤ، وہاں تمہاری ماں کا گھر ہے،
نہ جاؤں میں نے کہا ضرور جاؤں گی. ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. ضرور اس کے ورود داخل ہونے کو کہا جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر گزرنا یہ تو اللہ کا کام ہے. ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب تھا, وہ ایسا عالم نہیں تھا لیکن اچھا انسان تھا. تو اس نے بھی جمعے کے خطبے میں پولیس سرات کے کوئی اوصاف ذکر کیے تھے کہ وہ تلوار کی دار سے تیز ہے اور بالوں سے باریک ہے. تو ایک مقتدی تھا, اس نے اس کو چائے کے لیے مدعو کیا. وہ کوئی مرغ یہ سفید مرغ نے وہ کھلایا. تو پھر کہا کہ مولوی صاحب آپ نے جو جمعے کی تقریر میں کہا یہ پولیس سرات کے متعلق کیا, آپ نے کوئی مذاق اڑایا ہے حقیقت ہے؟ کہا نہیں تو حقیقت ہے, احادیث میں ثابت ہے. کہا مولوی صاحب آپ کیسے گزر جائیں گے, آپ نے تو اینک بھی ڈالے ہیں اور پیر وغیرہ بھی کمزور ہیں, تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا کوئی دم درود ہوگا کہ اسی کی وجہ سے آپ گزر جائیں گے. خدا را کیسا مرغ کھلائے, مجھے بھی وہ دم سکھا دے. اسی دن کے جو عرب و مخلوق ہے کرم میں تجھے کہاں پاؤں. تو اس نے کہا آج جو کام کیا نا وہ کبھی کبھی کیا کرو تو میں آپ کے لیے اس سے موٹر وے بناؤں گا. میں نے کہا بھئی موٹر وے کیا چیز ہے؟ رب العالمین نے فرمایا کہ بعض ایسے گزر جائیں گے کل برق کی طرح, اور بعض اجاوید الخیل, اور بعض کر رکاب اونٹوں کی طرح یا تیز گھوڑوں کی طرح. باہر کے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو, اللہ کی مہربانی ہو اور علماء کی معیت ہو اور علماء کے اقتداء میں ہم موجود ہوں تو انشاءاللہ ہم اس کے گزر جائیں گے. اللہ کی مدد نہ ہو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی گزر جائے. تو یہ معتزلہ یہ بھی نہیں مانتے. باہر کیف یہاں یہ بات ہے کہ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ, تو ایک ترازو ہے اور وزن کون کرے گا؟ حضرت جبریل علیہ السلام. حدیث میں آیا ہے جبریل علیہ السلام وہ وزن کرے گا, رب العالمین خود نگرانی فرمائے گا. اور ہر پیغمبر کے امت کے ساتھ جب حساب کتاب کو ہو رہا ہو تو اس پیغمبر اپنے امت کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور حضرت آدم علیہ السلام تمام اولاد کے حساب کے لیے کھڑا ہوگا. رب العالمین امام عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے مسند احمد بن حنبل میں, رب العالمین اعلان فرمائے گا کہ یا آدم قم, یا آدم قم جعلتک حکما بین ذریتک قم عند المیزان. تو کام رہا ہوگا بھئی, اس کے تو بچے ہیں اور ملک الموت بھی کھڑا ہوگا, کرام الکاتبین فرشتی بھی کھڑے ہوں گے, اور پہلا حساب کتاب کس سے ہوگا؟ ہماری امت سے, ہماری امت سے. باہر کیف تو فرماتے ہیں وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ, القص صفت ہے موازین کا اور صفت بحال الموصوف ہے, موافقت نہیں ہے, موصوف جمع ہے اور قسم مفرد ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ قسط بمعنی قاسطات ہے, بعض فرماتے ہیں کہ یہاں مضاف مقدر ہے ذوات القسط, اور بعض فرماتے حافظ ابن حجر کے قسط مصدر ہے, مصدر مفرد مثنی اور مجموع کی صفت بن سکتی ہے. یقال میزان قسط و میزانان قسط و موازین قسط. لام فی کے معنی میں لیں گے, اجلیہ اگر بناتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن پھر حساب مقدر ہونا ہوگا. یوم سے مراد مطلق وقت ہے, اور قیامت معدول ہے, قائمت سے موصوف مقدر ہے الساعۃ القائمہ. معنی یہ ہوا کہ ہم رکھیں گے انصاف والے ترازو قیامت کے دن. کیا کریں گے اس پر؟ ان اعمال بنی آدم و قولہم توزن, بنی آدم کے اعمال اور اس کے الفاظ یہ تولے جائیں گے. طلباء تو یہاں بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہاں تو قول مفرد آیا, اعمال جمع آیا, ٹھیک ہے اعمال کا تعلق جوارح اور انسان کے اعضاء کے ساتھ ہے, وہ کثیر ہے, زیادہ ہیں, تو جمع کا صیغہ لائیں, اور قول کا تعلق انسان کے منہ سے ہے وہ تو مفرد ہے, تو مفرد لائیں. پھر سوال کرتے ہیں ہمارے طلباء کہ یہ قول اعمال کے بعد کیوں آیا؟ یہ قول بھی ایک عمل ہے نا, تو اس لیے آیا کہ یہ اس میں رد تھا. اس میں امام بخاری رد کرتا ہے کس پر؟ بعض حنابلہ پر. تو اسی وجہ سے قول کو ذکر کیا یا اہتماماً قول کو ذکر کیا. یہ سوال و جواب ہم کہتے ہیں کرتے ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک اسکول کا استاذ تھا, اب تک یہ تو نہیں ہوئے ہیں, اسکول کا ایک استاذ تھا, اس نے کہا مجھے کافیہ سکھا دو.
اور پڑھا دو. تو جب وہ کافی علیہ تو میں نے یہاں کہا فین قیلا قلنا، اگر کوئی یہ کہے تو میں یہ کہوں گا، کوئی یہ سوال کرے تو میں یہ جواب دوں گا، کوئی یہ سوال کرے میں یہ جواب دوں گا. اس نے کتاب پر ہاتھ رکھ دیا کہ مولوی صاحب کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کوئی سوال کرے تو، یا کہا میں آگے بیٹھا ہوں، جب میں سوال نہیں کرتا تو کس کا کیا مجال ہے؟ بھئی میں تو سوال نہیں کرتا، اور تم کہ کوئی یہ کہے میں یہ کہوں گا، کوئی یہ کہے میں یہ کہوں گا. میں نے کچھ سوال بھی نہیں کیا. بھئی مجھے اس عبارت کا مفہوم بتا دو. میں کچھ نہیں کہ تم فرضی باسوں میں لگے ہوئے ہیں. تو ہمارے طلبہ تو ہے ایسے. اگر ہم تو کہتے ہیں کہ فین قیلا، اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی اعمال بنی آدم، بس صرف یہ بات آپ ذہن نشین رکھے. امام غزالی رحمہ اللہ کا ایک بہترین کتاب ہے، سارے جو طلبہ ہے ساتھ رکھے وہ، الدرۃ الفاخرہ فی کشف علوم الآخرہ. یہ آخرت کے مباحث میں بہترین کتاب ہے، الدرۃ الفاخرہ فی کشف علوم الآخرہ. یہ امام غزالی کا ہے. اور امام قرطبی کا التذکرہ ہے فی احوال الآخرہ، بہترین کتاب ہے سیب. اور ایک امام حافظ ابن قیم کا ہے کتاب الروح، وہ بھی بہترین کتاب ہے. یہ سارے ساتھ آپ رکھیں. تو اس نے لکھا ہے امام غزالی نے کہ کافروں کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، اس لیے کہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. لیکن امام قرطبی اور دیگر جو علماء ہے جماہیر، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انبیاء کے اعمال نہیں تولیں گے، اس لیے کہ گناہ نہیں ہے. وہ بچے جو بچپن میں مر چکے ہیں، یا وہ دیوانے لوگ جو دیوانگی میں مر چکے ہیں، یا 70,000 وہ لوگ جو بغیر حساب کتاب جنت جائیں گے، اس کے اعمال نہیں تولے جائیں گے. اور انبیاء کے نہیں تولے جائیں گے، اور کافروں کے تولے جائیں گے. اس لیے کہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے اما من خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. تو فرمایا خفت موازینہ، اور پھر فرمایا فی جہنم خالدون. تو خلود تو کفار کے لیے ہے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزن کا کیا معنی ہے؟ وہ یہ ہے کہ وزن تو ہوگا، لیکن وزن کی جو جس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے کہ نیکیاں باری ہوں، وہ نہیں ہوں گے. اس لیے کہ جب نیکیوں کے ساتھ ایمان نہ ہو تو لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ. تو اعمال بنی آدم بعض مستثنیٰ ہوئے، وہ تو لے جائیں گے. وقال مجاہد، ذرا جلدی پڑھوں گا. یہ مجاہد امام التفسیر ہے، القصاص العدل بالرومیہ. یہاں بھی اگر کوئی سوال کرے، اگر کوئی پوچھے بھئی قرآن حکیم تو عربی ہے، رومی لفظ کہاں سے آیا؟ تو بھئی کوئی بات نہیں. بات تو یہ ترادف لغات کے قبیلے سے لیتے ہیں کہ یہ رومی بھی ہے، عربی ہے. تو مجاہد کی اپنے رائے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہے رومی. قرآن حکیم کے میں بعض الفاظ عبرانی ہے، سریانی ہے، رومی ہے، لیکن قرآن حکیم بہت ضخیم کتاب ہے رب العالمین کا. 2-3 الفاظ عجمی کی وجہ سے وہ عجمی نہیں بن سکتا. اسلوب بھی عربی ہے، اور یہ معرب بھی ہے، الف لام داخل ہے، بات پر تنوین داخل ہے. تو یہ کوئی بات نہیں. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ. یہاں طلبہ پھر سوال کرتے ہیں کہ قسط مصدر ثلاثی مجرد کا ہے، اور مقسط پہ فاعل ہے ثلاثی مزید فی کا. تو مقسط کا مصدر تو اقساط ہے نا کہ قسط. تو فرماتے ہیں کہ قسط سے اقساط مراد ہے بحسب الزوائد، اور یا مضاف الیہ مقدر ہے مصدر و مصدر المقسط. اور یا میں طلبہ کو کہتا ہوں یہاں مصدر سے وہ مشتق منہ بالذات مراد نہیں ہے، مطلق ماخذ مراد ہے. اور سارے ثلاثی مجرد ہو یا مزید فی ہو یا رباعی ہو یا ملحقات ہو، سب کا ماخذ، اصل ماخذ وہ ثلاثی مجرد کا مصدر ہے. پھر فرماتے ہیں کہ مقسط کا کیا معنی ہے؟ وَهُوَ الْعَادِلِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین واما القاسط فهو الجائر. فرماتے ہیں اما القاسطون فكانوا لجہنم حطبا. یہ اس نے یقال سے تصدیر کیا. علماء کو یہ قول پسند نہیں ہے. اس کا مقصد امام بخاری کا یہ ہے کہ باب افعال کا باب ہو تو باب انصاف کے معنی پر ہے، اور مجرد کا ہو تو ظلم کے معنی پر ہے. سعید ابن جبیر کو حجاج ابن یوسف نے پکڑ لیا، بڑی داستان ہے. تو حجاج نے کہا میں کیسا آدمی ہوں؟ تو سعید ابن جبیر نے کہا انت القاسط العادل، انت القاسط العادل. تو لوگوں نے کہا بھئی آپ کو تو اچھے الفاظ سے اس نے ذکر کیا. فرمایا کہ نہیں، مجھے تلوار، دوداری تلوار پہ مارا. قاسط کا معنی کیا ہے؟ ظالم، مجھے ظالم کہا.
اما انت القاسط ظالم کہا، اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، اور مجھے عادل شرک مشرک کہا۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں اما الذین کفروا بربہم یعدلون، تو مجھے ظالم بھی کہا اور مشرک بھی کہا۔ تو یہ ان کی اپنی رائے ہے۔ در حقیقت جماہیر علماء فرماتے ہیں کہ یہ فرق مصدر پر ہے۔ اگر مصدر قسط ہے تو انصاف کی معنی پر ہے، باب مجرد ہو یا مزید۔ اگر مصدر قسط ہے تو ظلم کی معنی پہ ہے، باب مجرد یا مزید۔ بہر کیف اس کا استاد امام بخاری کا استاد ہے احمد ابن اشکاب، اس کا استاد ہے محمد ابن فضیل۔ یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ یہاں سے حدیث میں سند میں غرابت شروع ہوا۔ اس کا استاد ہے عمارہ، اس پر مشدد ہے میم، یہ غلط ہے نا، یہ عمارہ نہیں ہے، یہ عمارہ ہے بتخفیف المیم، عمارہ ابن قعقاع۔ عن ابی زرع اس کا نام ہے حریم ابن جریر ابن عمرو بجلی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس حدیث کا صرف ترجمہ کروں گا، وقت زیادہ گزر گیا اور میں بھی تک گیا، اور ہمارے علماء بھی بیان فرمائیں گے۔ دو باتیں ہیں، کلمتان، دو باتیں ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو محبوب ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہے، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں باری ہے دونوں کلمات۔ صرف یہ لفظ آپ سن لے کہ یہ کیوں میزان پر ثقیل ہے، باری ہے، اس لیے کہ اللہ کے تمام صفات ثبوتیہ اور سلبیہ پر مشتمل ہیں، اور زبان پر خفیف کیوں ہیں، اس لیے کہ اس میں کوئی بھی لفظ فعل نہیں ہے۔ فعل ثقیل ہوتا ہے اسم اور حرف کے نسبت، اس پر بعض اعرابات داخل نہیں ہو سکتے۔ اس میں غیر منصرف کوئی لفظ نہیں ہے، غیر منصرف ثقیل ہوتا ہے بنسبت منصرف کے، تنوین اور کسرہ نہیں آتا۔ اس میں کوئی لفظ مبنی نہیں ہے، مبنی بھی ثقیل ہوتا ہے، بعض اعرابات داخل نہیں ہو سکتے۔ اس میں وہ تنافر کلمات والا غدائرها مستشزرات الی العلا تدل العقاص فی مثنى و مرسل، وہ بھی نہیں ہے۔ اس میں قریب المخرج حروف بھی نہیں ہے۔ قبر حرب بمکان قفر لیس بقرب قبر حرب، قبر یا ترکتها تأکل الہع، یہ قریب المخرج حروف ہے، وہ اس میں نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں جی یہ خبر مقدم ہوا، اگرچہ ابن الحمام اس کو مبتدا کہتے ہیں، لیکن یہ خبر ہے تشویقاً و ترغیباً۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ، میں نے آج وہاں بھی کہا، ہمارے مقتدر علماء موجود تھے، قاری صاحب بھی موجود تھے یہاں، تو قاضی اور سلم میں یہ بحث ہے کہ یہ مصدر ہے یا اسم مصدر ہے یا علم مصدر ہے۔ میں نے کہا کہ وفاق والوں کا ہم پر بہت زبردست احسان ہے، وفاق والوں نے طلباء پر بہت رحم کیا، زبردست احسان کیا کہ بعض کتب ہمارے نصاب سے وہ نکال گئے۔ ابھی سنا ہے کہ شرح جامی کو بھی نکال رہا ہے۔ یہ تھے کہ ہم ابن حجم کے پیچھے پڑے ہیں، بس کافیہ بھی اس کو میں نے کہا بھئی آپ اور رحم بھی کرے، یہ اس نصاب کو 8 سال کے بجائے 4 سال بنا دے تو اچھا ہوگا، یا 6 سال بنا دے تو اچھا ہوگا۔ ذرا رحم کرے اس امت پر، بہت رحم دل لوگ ہیں نا، بہت اس کتابیں جو علم کے اساسی کتب تھے وہ نکالے گئے۔ مجھے تو بہت دکھ ہے اس بات پر۔ قیمتی کتب منطق میں کون سے کتب ہے بھئی؟ میر زاہد ملا جلال ابھی جانتے بھی نہیں، سلم ہے، اور مطول تو چھوڑے، منطق میں یہ کیا ہے، میر زاہد ملا جلال، مرزا قطبیہ اور قاضی اور حمداللہ، ساری کتاب انہوں نے نصاب سے نکالے۔ ابھی سنا ہے شرح جامی بھی نکالتے ہیں، مبنی تو پہلے سے نکالا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ مختصر معنی کا بیان تو پہلے نکالا تھا، ابھی وہ معانی اور وہ بدیع وہ بھی نکالتے ہیں۔ بھئی نکالو 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 اس سب کو، اور اگر ایسا کیا کہ بھئی اس دور حدیث کی کتب سے بھی ایک منتخب کتاب بنا لیا تو اچھا ہوگا۔ بخاری سے کتاب الایمان لاؤ، عبادات ترمذی سے لاؤ، بس ایک چھوٹا سا نسخہ لاؤ۔ بھئی بائی پاس کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا، تو ہمارے طلبہ بائی پاس پہ مولی بن جائیں گے۔ اللہ بھلا کرے۔ وفاق کا بہت مہربان لوگ ہیں، بہت مہربان لوگ ہیں، بہت مہربان۔ تو بہر کے قاضی میں
اور سلم میں یہ بحث ہے کہ یہ مصدر اس پہ مصدر، میں اتنا کہوں گا کہ یہ مفعول مطلق ہے اور اس کا عامل محذوف ہے حسب وجوبی قیاسی پر. سبحت اللہ سبحانا مفعول مطلق نہ آتا کہ دونوں کا بن سکتا ہے، یا مفعول بھی ہے وسبح اللہ مثل تسبیح لنفسه وبحمده عطف الجملة على الجملة احمده بحمده، یا حال على کونی متلبسا بحمده، اور سبحان مقدم کیا تخلی اسمر یا مستلزم ہے حمد کے لیے، اور یا عقل بھی اللہ کی تسبیح معلوم ہوتے ہیں بغیر حمد کے. حمد اللہ کے اوصاف بغیر نقل کے معلوم نہیں ہو سکتے. العظیم عظمت ذاتی بھی ہے، وہ توحید فی الذات ثابت ہوا اور شرک فی الذات نفی ہوا. تو العظمت بحسب الاوصاف کہ اللہ کے جتنے اوصاف ہے اس دوسرے کا نہیں ہو سکتا، تو عظمت وصفی یعنی توحید فی الصفات ثابت ہوا اور نفی شرک رد ہوا شرک فی الصفات پر، اور عظمت افعال بھی ثابت ہوا اور رد ہوا شرک فی الافعال پر. بس اس پر اکتفا کروں گا. صرف ایک بات آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ آپ سارے ساتھی جو ہیں ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من قال فی اليوم سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ حطت خطایاہ وإن كانت أكثر من زبد البحر، وفي رواية غفرت خطایاہ وإن كانت مثل زبد البحر. دریا کے جاگ کے برابر گناہ بھی ہو تو اللہ معاف فرمائے گا. 100 دفعہ کو جو بھی ساتھی 100 دفعہ کہنے کا عہد کرتا ہے تو ہاتھ اٹھائے میرے ساتھ. انشاءاللہ پڑھے سب زور سے بولے تو ایک ہے. بس امام بخاری نے اسی حدیث کا انتخاب کیوں کیا؟ وزن عمل کے لیے تو بہت ساری احادیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہوں اور مجلس ختم ہو جائے تو ضرور مجلس میں کوئی ایسی باتیں بھی زبان سے نکلتی ہے جو نامناسب ہے، تو آخر میں انسان سبحان اللہ پڑھے تو یہ مجلس کا کفارہ بن گیا. تو امام بخاری رحمہ اللہ کا ہر باب اور ہر حدیث ایک مجلس ہے. فرماتے ہیں یعنی اشارہ ہے اس کو کہ اگر مجھ سے میرے شاگردوں سے طلبہ سے کوئی غلطی بھی ہو جائے نامناسب حرکت سرزد ہو جائے تو ایسا حدیث لایا کہ اس پر تلفظ بھی کیا جائے توبہ بھی نکالے اور صرف یہ تلفظ اس حدیث پر کیا جائے سبحان ہے اس میں تو یہ ساری مجالس کا کفارہ بن گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس مدرسے کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اور جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں طلباء کرام ہیں بس ان کے لیے ایک بات ہے اور یہ کہ سارے طلباء جو ہے میرے طرف سے ان کو احادیث مبارکہ کی اجازت ہے جو دور حدیث کے طلباء ہیں. اور میں صرف اختصاراً یہ کہوں گا کہ میرے استاذ تھے مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والے، وہ میرے استاذ تھے، اور اس کے استاذ وہ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تھے. میرا دوسرا استاذ مفتی محمد فرید صاحب تھے اور ان کا استاذ مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمہ اللہ ان کے استاذ تھے. مولانا نصیر الدین غرغشتوی کا استاد دو استاذ تھے، قاری قمر الدین پنجابی اور مولانا حسین علی پنجابی رحمہ اللہ. ان دونوں کے استاذ پھر تھے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ. اور میرا تیسرا استاذ تھا جو میں نے بخاری نہیں پڑھی اس سے لیکن مجھے اجازت حدیث دیا ہے، علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ. ان کے استاذ تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ. بس تو اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اور بھی میرے کافی اساتذہ ہیں ان کی بھی اسانید ہے میرے پاس لیکن وقت کی کمی وجہ سے اس پر اکتفا کرتا ہوں. جی اچھا، جو علماء یہاں موجود ہے اور وہ خواہش مند ہے مجھ سے اجازت حدیث لینے کا، یہ شرط ہے. جس کی خواہش ہے اجازت حدیث مجھ سے لینے کا تو ان کو بھی میری طرف سے احادیث مبارکہ میں اجازت ہے. اور ایک اجازت اور بھی دوں گا ان کو کہ میں نے تفسیر کے یہ اوائل علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ سے پڑھے ہیں. وہ بہت بڑا عالم تھا صاحب، دارالعلوم دیوبند میں شیخ التفسیر تھے، وہ باولپور کی یونیورسٹی میں وہ شیخ التفسیر تھے اور وفاق کا پہلا صدر بھی ہوتا. حضرت مفتی صاحب مفتی محمود رحمہ اللہ جنرل سیکرٹری تھے اور وفاق کے پہلے صدر تھے. تو وہ تو بہت بڑے عالم تھے، بہت بر صغیر پاک و ہند میں اسی وقت آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس جیسے بنی آدم میں کوئی بڑا عالم نہیں تھا. تو اس نے مجھے تفسیر میں بھی اجازت دی ہے.
تو اسی کی نسبت سے میں جو خواہش مند ہے، جو ساتھی اجازت تفسیر کے اور ہمارے یہ دور حدیث کے طالب علم، ان کو بھی میری طرف سے اجازت ہے۔ اللہ مبارک فرمائے اور کامیابی سے ہمکنار فرمائے، اس جامعہ کو مزید ترقی سے نوازے، اور برادر مکرم و محترم مولانا قاری محمد عثمان صاحب زید مجدہم کو اس مدرسہ کی چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مدرسہ یہ جو مقروض ہے، انہوں نے فرمایا کہ مقروض ہے تو کراچی میں اور مدرسہ اور مقروض ہونا پتہ نہیں، یہ تو الحمدللہ اس کا کام زیادہ ہے، اور یہ مستغنی آدمی کسی کے سامنے ہاتھ میرے خیال میں نہیں پھیلاتا۔ ویسے ہمارے چارسدہ کے مدارس یہاں اس کراچی والوں کے تعاون سے چلتے ہیں، تو بھائی یہ تو مستغنی آدمی ہے، اچھے آدمی ہے، اور سیاسی آدمی بھی ہے۔ اس سیاست کا ایک یہ مسئلہ تو یہ بھی ہے نا، جب محتمم سیاسی مولوی ہو تو اس کو مدرسہ چلانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ویسے سیاست آسان کام نہیں ہے، تو ہم دعائیں دیتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ ان کے لیے اپنی غیبی خزانوں سے اس مدرسے کے تمام امور اور ان مدرسے کے انتظامات کو پورے فرما دے۔ اللہ آپ کو سب ساتھی جتنے بھی بیٹے ہیں، آپ سے درخواست ہے، التماس ہے کہ آپ سب ایسی ہی بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سب ایسی بھی بیٹھیں گے، دعا تک دعا آخر میں ہوگی۔ اور میرا چھوٹا بھائی ہے سومرو صاحب، ان کی والد صاحب تو ہمارے بھائی تھے، شہید ہو چکے ہیں، اور یہ بہت اچھی تقریر، اس کی تقریر مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور مجھے بہت پسند ہوتا ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ کچھ ملفوظات اور ارشادات آپ میں سامنے رکھیں گے۔ میں اسی باتوں پر اکتفا کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دفعہ سب ساتھی درود شریف پڑھیں۔